السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ آج اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز منگل 29 مارچ 2023 1445 ہجری 8ویں رمضان کو آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ عبداللہ صاحب سلفی مدنی حفظ اللہ کا اور ادارے میں موجود اب تمام مرد و خواتین کا، بچوں کا اور بزرگوں کا میں تہہ دل سے آج اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ تمام کو الف ٹی وی کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف میڈیا نیٹ ورکس اینڈ پرائیویٹ لمیٹڈ ایک رجسٹرڈ میڈیا ہاؤس ہے جس کے تحت الف ٹی وی چلایا جاتا ہے۔ اس میڈیا ہاؤس میں علماء اور اسپیکرز کے دینی اور اصلاحی بیانات کے پروفیشنل ویڈیو ریکارڈنگز کیے جاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اسلامی کوشچن آنسرز، انٹریکٹیو سیشن، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ورک شاپ، اسلامی کڈس کیمپ، اسلامی کاؤنسلنگ وغیرہ کے بھی ایپیسوڈز ریکارڈ کیے جاتے ہیں الحمدللہ۔ فری قرآن اور اسلامک لٹریچر کوریئر کے ذریعے سارے ہندوستان میں نان مسلمس بھائیوں کو ان کے آرڈر پر فری قرآن بھیجا جاتا ہے۔ شرعی سوالات یا مسائل آج کے عالم کے مخصوص نمبر پر آپ تمام سوالات کر سکتے ہیں جس کا واٹس ایپ نمبر ہے 9966367600۔ انشاءاللہ آپ تمام کو تفصیلی بخش جوابات حاصل ہوں گے۔ الف اکیڈمی میں الحمدللہ 90+ اسٹوڈنٹس آن لائن اور آف لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کے بچوں کو ان آن لائن اور آف لائن کلاسز میں جوائن کرانا چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لیے 8712303208 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ الف ٹی وی کا شعبۂ خواتین عالمہ ایڈوکیٹ جویرا نوشین صاحبہ آپ کی نگرانی میں مختلف ایکٹیویٹیز کو انجام دیا جاتا ہے۔ عالمہ ایڈوکیٹ جویرا نوشین صاحبہ ہر روز 4:45 PM سے 5:30 PM تک 45 منٹس کی آپ کی آن لائن اسلامی کلاس ہوتی ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر کے خواتین کو ان آن لائن کلاسز میں جوائن کرانا چاہتے ہیں تو مزید تفصیلات کے لیے 8125303208 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ الف چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے تحت ہر منگل ریشن ڈسٹریبیوشن، ہر جمعہ فوڈ ڈسٹریبیوشن، اولڈ ایج ہوم میں لنچ ارینجمنٹ، گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹلس میں فروٹس ڈسٹریبیوشن اور مردراز علماء کے لیے اور عالمیت کے طلباء کے لیے ہر ماہ ناشتہ فیس مہیا کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ خاص ایڈوکیٹس اینڈ ایسوسیٹس کی جانب سے لیگل اویئرنیس پروگرام، فری میٹریمونیل کاؤنسلنگ اور لیگل گائیڈنس لاء اسٹوڈنٹس کیا جاتا ہے۔ اگر لاء سے متعلق آپ تمام یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو جناب ایڈوکیٹ نظام صاحب کی ویڈیوز موجود ہے، آپ تمام دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ عبداللہ صاحب مدنی حفظ اللہ کا مختصر سا تعارف اب تمام کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے جامعہ سلفیہ بنارس سے 2016 میں فراغت حاصل کیے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اسلامک یونیورسٹی مدینہ منورہ سے 2022 میں فراغت حاصل کیے ہیں اور اب آپ فی الحال جامعۃ الفلاح میں مدرس کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں اور الحمدللہ سے شیخ کے کئی سارے مساجد میں جمعہ خطبہ اور درس بھی ہوتے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ عبداللہ صاحب مدنی حفظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنا بیان آغاز کریں بعنوان چھوٹے بچوں کے لیے رمضان۔ فضیلت الشیخ عبداللہ صاحب مدنی حفظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ محترم بزرگان دین، اسلامی دینی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ وہی ہمارا خالق، رازق اور مدبر ہے
وہی ہے جس کے بغیر نہ کوئی مخلوق حرکت کر سکتی ہے، نہ ہی کسی پیڑ اور پودے کا ایک پتا زمین پر گر سکتا ہے۔ اسی نے اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے، اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے انبیاء کرام اور رسل اعظام کا سلسلہ جاری فرمایا تھا، جس کی آخری کڑی جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام، اللہ کا قانون جیسا پایا تھا، بغیر کسی کمی اور بیشی کے اس کے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ نبوی زندگی کے اندر اللہ کی طرف سے ملے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہو کر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا ہے۔ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑ درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک و رسولک محمد۔ حاضرین گرامی، جیسا کہ آپ نے سنا، آج کا ٹاپک اور موضوع ہے چھوٹے بچوں کے لیے رمضان۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی برکات اور اس کی رحمتوں سے کوئی بھی شخص جو دل صاف کر کے اس ماہ مبارک کو گزارے محروم نہیں رہ سکتا۔ یہ ماہ مقدس جہاں بزرگوں کے لیے، جوانوں کے لیے، خواتین کے لیے غنیمت ہے، وہیں پر چھوٹے بچوں کے لیے بھی غنیمت ہے۔ اور چھوٹے بچے اس ماہ مبارک سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کو اور اپنے گھر کے ماحول کو، معاشرے کے ماحول کو اس طرح سے بنائیں کہ ہمارے بچے، ہمارے نونہال اس ماہ مقدس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سب سے پہلے بچوں کو ہونا تو یہ چاہیے اسلامی مہینوں کے نام بتائیں کہ کون سا مہینہ ہے، کب کون سا مہینہ آتا ہے اور کس مہینے میں کیا ہوتا ہے، کس مہینے کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ فرمایا ہے، اور خصوصاً رمضان المبارک کے تعلق سے پوری تفصیلات بتائیں۔ عام طور پر بچوں کو کس مہینے میں بدعات کون سے انجام دیے جاتے ہیں، یا گھروں میں کب کھچڑی پکتی ہے، کب حلوے پکائے جاتے ہیں اور کب کونڈے ہوتے ہیں، یہ سب تو یاد ہوتے ہیں، لیکن کس مقدس مہینے میں غزوہ بدر ہوا تھا، کب احد کی جنگ ہوئی تھی، اور کس مہینے میں غزوہ احزاب کا واقعہ پیش آیا تھا، ان چیزوں سے بے خبر رہتے ہیں۔ لہٰذا رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصی طور پر ہم ان چیزوں کی یاد دہانی کرائیں اور انہیں بتائیں کہ ہم رمضان المبارک میں کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں سب سے بڑا جو عمل ہوتا ہے، سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے، وہ روزے کی عبادت ہے۔ روزے کے آداب بتائیں، روزے کے آداب سکھائیں۔ یاد رکھیے گا، اولاد اللہ کی طرف سے ملی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کو اندازہ نہیں تو ان لوگوں سے پوچھئے جو اس بڑی دولت سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اولاد دیتا ہے، جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف لڑکیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین آزمائش کے طور پر کبھی کبھی کسی کو اولاد سے محروم بھی کر دیتا ہے۔ اس شخص کو اولاد کی نعمت کا اور اس کی بڑائی کا اندازہ ہوتا ہے جو اس سے محروم کر دیے گئے ہیں، یا تو سرے سے اولاد ہی نہیں ملی، یا اولاد ملی لیکن اللہ رب العالمین نے چھین لیا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے، تو اسی طرح سے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے پاس امانت کے طور پر ہے، اور ہر امانت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں جب سوال کیا جائے گا تو کیا اتنی بڑی نعمت جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی؟ لہٰذا ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ بچے، یہ نونہال، یہ عزیز ہمارے لیے نعمت کے طور پر اللہ رب العالمین نے دیے ہیں۔ اسی طرح سے یہ بچے جو آج 7 سال کے، 8 سال کے، 10 سال کے، 5 سال کے ہیں، یہی کل چل کر دین کی باغ ڈور سنبھالیں گے، یہی دین کی کمان سنبھالیں گے، اور یہی ہیں جو دین کے
پرچم کو لہرائیں گے اور عالم کو بلند کریں گے. بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں دین کے, شریعت کے اور معاشرے کے جو ہم کر نہیں سکتے, یا کچھ کرنے کے بعد, ابتدا کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں. یہی بچے اس کو آگے لے جا کر ختم کریں گے یا پورا اختتام کو پہنچائیں گے. تو کیا یہ بچے اگر ہم ان کو ضائع کر دیں تو کیا اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. لہٰذا ہم انہیں ابھی سے تربیت کریں, اور رمضان المبارک کے مہینے سے بہتر مہینہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے نماز کی طرح یہ روزے بھی فرض ہیں. یہ ان کو بتائیں کہ نماز جس طرح سے پڑھتے ہیں, اور ایک دن میں 5 وقت کی نمازیں اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان بالغ عاقل پر فرض کیا ہے, اسی طرح سے اس رمضان المبارک کے روزے بھی ہر عاقل بالغ پر فرض ہیں. یہ بتائیں ان کو. اور رمضان المبارک کا مہینہ اگر کوئی بالغ شخص, عاقل شخص اگر مکلف ہے اور اس نے چھوڑ دیا ہے روزہ, تو اسے سزا بھگتنی پڑے گی, یا سزا کا وہ مستحق ہوگا, جس طرح سے نماز چھوڑ دینے پر سزا کا مستحق ہوتا ہے. یہ انہیں بتائیں. یہ رمضان کا انہیں احساس دلائیں. یہ رمضان المبارک کیا اس کی اہمیت ہے, کیا فضیلت ہے, اس میں کیا اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے, اللہ رب العالمین کتنا خوش ہوتا ہے, اور اس کے جو شیڈول ہیں, ہمارا ٹائم ٹیبل جو بالکل بدل جاتا ہے, اس سے بھی اسے واقف کرائیں. اچانک ہم کبھی جب فجر کے وقت اٹھتے تھے, یا فجر کے بعد اٹھتے تھے, یا اذان کے بعد اٹھتے تھے, آج ہمارا شیڈول کیوں چینج ہو گیا, ٹائم ٹیبل کیوں چینج ہو گیا؟ ہم اٹھ رہے ہیں 4 بجے, 4:30 بجے, اور اس کے بعد پھر سحری کا انتظام. کبھی تو اس وقت کھانا نہیں کھاتے تھے. اسی طرح سے رات بھر بالکل کھانا پینا ہوا, پھر فجر کے بعد سے مغرب تک کوئی کھانا پینا نہیں گھر پہ. بچوں کو احساس دلانا ہے. ایسا نہیں کہ ہر وقت اس کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں میسر ہو. رمضان المبارک میں خاص طور پر اس کے سامنے, بچے کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں نہ ہو. اسے احساس ہونا چاہیے رمضان المبارک کا مہینہ ہے. ان چیزوں کو دیکھ کر وہ آٹومیٹک پوچھے گا بچہ, کیا بات ہے, ہم سحری میں اٹھ رہے ہیں, سحری تو جانتا نہیں, بس ہم رات میں کیوں اٹھ رہے ہیں؟ اے امی, اے ابو, ہم رات میں یہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کھانا پینا تو کبھی نہیں ہوتا تھا. اور پھر ناشتے کا وقت جو ہے 10 بجے, 8 بجے صبح, وہ بھی نہیں کر رہے ہیں, لنچ بھی نہیں کر رہے ہیں. کیا بات ہے؟ وہ احساس ہونا اس کے بچے کے اندر کہ وہ پوچھے. اگر وہ پوچھتا ہے تو پھر ایک ایک چیز کا جواب دیں. ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں, بچوں کے لیے رمضان کو کیسے گزاریں؟ بچوں کو ایک ایک چیز کے بارے میں, اگر وہ سحری کے بارے میں پوچھتا ہے, گرچہ وہ اپنا نام رکھ لیتا ہے کچھ بھی, رات میں کیوں کھاتے ہیں مثال کے طور پر, تو کھانا وہی سحری ہے, ہم اسے بتائیں اسے سحری کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, تسحروا فإن فی السحر برکہ. بتانا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں, وہ نبی ہیں, رسول ہیں. اور نبی کیا ہوتا ہے, رسول کیا ہوتا ہے, یہ بتانا ہے اس کو. اس کے بعد انہوں نے فرمایا ہے کہ تم سحری کرو. یہ جو ہم لوگ کھاتے ہیں نا, اس کو سحری کہتے ہیں, اور اس کے کھانے میں برکت ہے. جب آپ یہ بتائیں گے نا, تو آٹومیٹک بچہ کہے گا, اچھا برکت کس کو کہتے ہیں؟ کہیں گے برکت کسی کی زیادتی کو کہتے ہیں, کسی کے اندر اچھائی کو کہتے ہیں, کسی کے اندر خیر کو کہتے ہیں. بچہ کہے گا ایسی بات ہے, تب میں بھی شریک ہو جاؤں گا, میں بھی کھاؤں گا, میں بھی اس میں کچھ منہ میں رکھوں گا, میں بھی پانی پیوں گا, مجھے بھی برکت چاہیے, مجھے بھی خیر چاہیے. یہ بچہ آٹومیٹک پوچھے گا. تو اس طرح سے بتائیں سحری کے بارے میں. اسی طرح سے افطار کے بارے میں جب بتائیں تو بتائیں کہ روزے میں کس طرح سے انسان بالکل کھانے اور پینے کو ترس جاتا ہے یا صبر کرتا ہے. ترستا تو نہیں, اللہ رب العالمین کا خاص فضل ہوتا ہے, ترستا نہیں, وہ کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے. اور وہ مغرب کی اذان کے بعد, مغرب کی اذان کے ساتھ ہی یا سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی ایک مسلمان کچھ منہ میں رکھتا ہے اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے. اور اللہ رب العالمین اس وقت بندے کو جو خوشی دیتا ہے, 2 خوشیوں میں سے, اس کے بارے میں بتائے, تو وہ کہے گا, بچہ ضرور کہے گا, مجھے بھی یہ خوشی چاہیے. ہر بات میں یہ کہیں اللہ رب العالمین اس بات سے خوش ہوتا ہے, فوراً وہ بچہ کہے گا میں بھی خوش کرنا چاہتا ہوں, میں بھی خوش کرنا چاہتا ہوں. اگر بچہ پوچھے سحری کے بارے میں, افطار کے بارے میں, لنچ نہ کرنے کے سلسلے میں, اور وہ بریک فاسٹ اور ناشتہ نہیں تیار ہو رہا ہے تو اس کے سلسلے میں, تو بتانا ہے. اگر نہ پوچھے بچہ, اگر بچے کو احساس نہ ہو, تو آپ ان کے اندر احساس پیدا کیجیے کہ وہ پوچھے. پھر بھی اگر نہ پوچھے تب بھی اسے بتانا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے, اس میں ہمارا شیڈول چینج ہو جاتا ہے, ٹائم ٹیبل بالکل چینج ہو جاتا ہے, اور اس میں اللہ کی خاص برکتیں نازل ہوتی ہیں, اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اسی طرح سے ہم قرآن کریم کی آیت پڑھیں, قرآن کریم کی آیت پڑھیں, کوئی دعا پڑھیں, تو ہم اس کو, اس کے معانی کو, اس کے مفہوم کو ہم بچے کی زبان میں ہم سمجھائیں.
جس طرح سے ہم نے سحری کو افطار کو سمجھایا ہے اسی طرح سے ہر عمل کے بارے میں اسی کی زبان میں سمجھائیں. ایسا نہیں جو ہمارا نارمل انداز ہوتا ہے, نارمل ہماری زبان ہوتی نہیں, بچے کی زبان کچھ دوسری ہوتی ہے جو والدین اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. والدین اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. اگر وہ کلمات اور ورڈز اور سینٹنس نہیں سمجھ پا رہا ہے تو اسے توڑ کر کے بتائیں, ایکشن سے بتائیں, آپ ایکشن کر کے بتائیں کہ اس کو ایسا کہتے ہیں, اس کو ایسا کہتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے. ان تمام چیزوں سے اسے احساس اس کے اندر پیدا ہوگا. اسی طرح سے جب ہم روزہ رکھیں تو یہ بتائیں کہ اس سے اللہ رب العالمین کتنا خوش ہوتا ہے. جو حدیث ہم لوگ بارہا سنتے ہیں درس میں, خطبے میں, کہ اللہ رب العالمین نے روزے کو خاص کر لیا, الا الصوم فانه لی وانا اجزی به فإن يدع شهوته وطعامه من اجلی, کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں ہی دوں گا, کیونکہ بندے نے اپنا کھانا پینا اور شہوت کو, اپنی خواہشوں کو میرے لیے چھوڑا. اس کو اپنی زبان میں آپ اپنے انداز میں بچے کی سمجھ میں جیسے آ جائے ایسے بتانا ہے. اگر ان چیزوں کو بتائیں گے تو اس کے اندر احساس پیدا ہوگا. اسی طرح سے ایک عمل جو انسان کرتا ہے, جو مسلمان کرتا ہے, اگر خیر کا کام ہے تو اللہ رب العالمین کس طرح سے اسے ثواب دیتا ہے. ایک نیکی, ایک خیر کا کام کرنے سے کیا ہے کہ 10 نیکیاں دیتا ہے, اور 10 سے لے کر کے 700 تک نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں جو صحیح حدیث کے مطابق. تو ہم اسے بتائیں, دیکھو بیٹے اگر تم یہ کام کرو گے اچھے کام تو اس میں کیا ہوگا, اللہ رب العالمین تمہاری نیکی کو بڑھا کر کے دے گا. اور یہی نہیں بلکہ 750 نیکی بڑھا کر دے گا, بلکہ اس سے بھی زیادہ چاہے تو دے سکتا ہے. یہ احساس اس کے اندر پیدا کریں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے, اگر ہم اس میں خیر کے کام کریں, اگر اچھا عمل کریں تو اللہ رب العالمین خوش ہو کر کے آپ سے اور نیکی کے کام لے گا, اور اسی طرح سے آپ کو نعمتوں سے نوازے گا, انعام دے گا. اسی طرح سے ان تمام چیزوں سے, قرآن کی تلاوت سے, دعاؤں سے, اعمال سے, نماز سے, ان تمام چیزوں سے بچوں کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ بالکل مضبوط کر دیجیے, بالکل مضبوط کر دیجیے. ایسا کہ بچے کی ڈور اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. بالکل بچہ جب بھی کچھ کرے تو اللہ رب العالمین ایسا منع کرتا ہے کرنے سے. اللہ تعالیٰ اس کام کو پسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کام سے غصہ ہوتا ہے. ان چیزوں کے ذریعے سے ہم بچوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف بھی, ڈر بھی پیدا کریں, اور اللہ رب العالمین کی محبت بھی پیدا کریں کہ اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا اور تم نے ایسا کام کیا. اللہ رب العالمین تم سے غصہ ہو جائے گا اگر تم نے یہ کام کر لیا یا یہ کام نہیں کیا. اس طرح سے ہم انہیں بتلائیں. اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ بچے کا تعلق مضبوط ہو گیا نا تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ کو کچھ پھر کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ہر کام میں وہ بچہ پوچھے گا, ابو جان کیا میں اگر یہ کروں تو اللہ تعالیٰ غصہ تو نہیں ہوگا. اسے احساس ہوتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے فطرت میں ڈال دی ہے نا, کسی چیز کی بھلائی, کسی چیز کے اندر اگر خیر ہے تو وہ بھی انسان کی فطرت ہے, سمجھ جاتا ہے انسان اس میں خیر ہے. اگر کسی کے اندر برائی ہے, کسی چیز کے اندر بھلائی نہیں ہے, خیر نہیں ہے, تو سمجھ جاتا ہے انسان کی عقل اور انسان کی فطرت اللہ نے ایسے بنائی ہے, احساس تو ہو جاتا ہے. تو بچہ پوچھے گا ابو جی کیا اس کے اندر خیر ہے, بھلائی ہے, کیا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا میں کروں تو؟ ضرور پوچھے گا. میں مسجد جانا چاہتا ہوں ابو جی کیا اللہ تعالیٰ خوش ہوگا؟ ابو جی میں ابھی کھانا چاہ رہا ہوں کیا ابو جی ناراض تو نہیں ہوگا؟ اس طرح سے ہر چیز میں اسے احساس ہو کہ اللہ رب العالمین کو میں خوش کروں, اللہ کی محبت میں حاصل کر سکوں اور اللہ کو ناراض نہ کروں. اس طرح سے آپ اس سلسلے میں صحابہ کرام کے واقعات بھی بتا سکتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی آپ رکھ سکتے ہیں, اور اپنے انداز میں بالکل ٹھوس اور گاڑھی اردو میں, گاڑھی عربی میں نہیں, گاڑھی انگلش میں نہیں, جو زبان بچہ سمجھتا ہے اسی زبان میں آپ اس کو سمجھائیں, ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمجھائیں کہ کس طرح سے ہمارے صحابہ کس طرح سے محنت کرتے تھے, مشقت کرتے تھے, کس طرح سے دین کی خدمت کرتے تھے, کس طرح سے تلاوت کرتے تھے. کیونکہ بچے کیا ہے, عادی ہوتے ہیں واقعات سننے کے. اگر اس کی زبان میں کہے تو کہانی سننے کی, قصے سننے کی, ہسٹوری چاہیے ان کو ہسٹوری چاہیے. ٹھیک ہے, اسٹوری چاہیے ان کو, اسٹوری سے ان کو بات سمجھ میں آتی ہے. تو آپ جو قرآن کی آیت, جو حدیث آپ مسجد میں سن رہے ہیں, درس میں سن رہے ہیں, روزانہ تفسیر سن رہے ہیں, روزانہ درس حدیث آپ کے کانوں میں ضرور پڑ رہا ہے, اور حدیث نبوی بھی آپ کی سماعتوں سے ٹکرا رہی ہے, تو ان چیزوں کو کیا کریں, آپ اپنے بچوں کو بتائیں. ضروری نہیں کہ پورے واقعات بتائیں, بس یہ کہ اللہ رب العالمین نے ایسا فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جھوٹ مت بولو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سچائی کو لازم پکڑو. سچائی سے کیا ہوتا ہے بیٹے, جنت کا راستہ ملتا ہے, جنت میں ہم داخل ہو جائیں گے. ان البر یہدی الی الجنہ,
ٹھیک ہے, اس طرح سے ہم بتائیں تو ہم ان الفاظ کو ان کے کلمات میں ڈال دیں جس کو وہ سمجھتے ہیں, کیونکہ بچے کہانی کی زبان جلدی سمجھ جاتے ہیں. جب وہ کہانی کے لیے کہے, اسٹوری کے لیے کہے نا, بتانے کے لیے, تو انہی چیزوں کو اپنے طور پر آپ پیش کر سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے مفہوم کیا ہے, حدیث کا مطلوب کیا ہے, اور قرآن کا جو آپ نے درس سنا ہے اس کے اندر کیا فرمایا گیا ہے, کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا, اسی کو آپ اپنے انداز میں بچوں کے اندر پیدا کریں اور احساس دلائیں کہ یہ چیز اچھی ہے, یہ چیز اچھی ہے. جب عادی ہو جائے گا بچہ قرآن سننے کا, جب عادی ہو جائے گا حدیث سننے کا, جب وہ عادی ہو جائے گا صحابہ کرام, تابعین اور تبع تابعین اور ہمارے ائمہ مجتہدین اور محدثین کے واقعات سننے کا, تو یاد رکھیے گا کبھی وہ شیروں کی کہانی سنے گا نہیں, کبھی وہ کتوں کی کہانی نہیں سنے گا, کبھی بلیوں کی اسٹوری کے لیے آپ سے نہیں کہے گا. جب بھی وہ کہے گا تو کہے گا کہ فلاں کیسے تھے. یونس علیہ السلام مثال کے طور پر مچھلی والا سنائیے, آپ مچھلی کا اسٹوری سنائیے, یونس علیہ السلام کیسے پیٹ میں چلے گئے تھے. اس طرح سے نوح علیہ السلام کا قصہ آپ سنائیں گے, کہانی سنائیں گے تو بتائے گا ہاں کشتی والی کہانی سنائیے آپ ابو جی. اس طرح سے بچوں کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے. اس طرح سے جبرائیل علیہ السلام کے سلسلے میں کبھی بتائیں, کبھی آپ کسی جنگ کے بارے میں بتائیں. جنگ کے بارے میں جو مسالے لگائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جو اسٹوری میں آپ دیکھیں گے, جو فلم وغیرہ بنائے جاتے ہیں, سیریل ہیں, اس میں کیا مسالے لگائے جاتے ہیں, لیکن آپ اسلام کا مسالہ لگا کر کے اس کے اندر پیش کریں. بچے جس طرح پسند کرتے ہیں, لیکن یاد رکھیں شریعت کی مخالفت نہ ہونے پائے. شریعت کی مخالفت اگر ہوگی تو پھر اس میں فائدہ نہیں ہوگا, اس میں فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے کچھ آیتیں آپ یاد کرا دیں. مثال کے طور پر سورہ اخلاص ہے, چھوٹی چھوٹی آیتیں, اور یہ کیسے یاد ہوگی؟ آپ کہیں گے بچے یاد کر لو سورہ اخلاص, جا کر کے یاد کر لیں گے. نہیں, بار بار اس کو ریپیٹ کرنا ہوگا. 1 بار 2 بار 4 بار 10 بار 50 بار. اور جب بھی آپ بیٹھیں, سورہ اخلاص معلوم ہے قل واللہ احد کو کہتے ہیں. ایک دن قل بول سکتا ہے, دوسرے دن ہوا بول سکتا ہے, اس طرح ٹکڑے ٹکڑے. پھر 10-15 دن کے بعد یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا, اب یہ 7 دن گزرے ہیں اور بقیہ جو 22-23 دن ہیں باقی, اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے یہ تہیہ کر لیں کہ اس رمضان المبارک کو میں بچوں کا رمضان بنا دوں گا. اس رمضان المبارک میں اپنے بچوں کو قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں سکھلا دوں گا اور بہت ساری دعائیں سکھلا دوں گا, بہت ساری دعائیں میں سکھلا دوں گا. اطاعت پر تربیت کیجیے, اطاعت پر. اللہ رب العالمین کی اطاعت یہ ہے, اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری یہ ہے. اسی طرح سے جب ہم ان کے اندر یہ چیز ڈالیں گے, یہ چیز بار بار اس کے سامنے پیش کریں گے, اس کو محبت پیدا ہوگی. ابو جی پھر سے پڑھیے, کیا پڑھے تھے ابو جی پھر سے پڑھیے, الحمدللہ رب العالمین مثال کے طور پر آپ اپنے انداز میں بہترین طریقے سے پڑھیں, یا تو اس کو سنا دیں, تو واقعی اس کی مٹھاس, اس کی شیرینی اور اس کی لذت, حلاوت وہ جب محسوس کرے گا کانوں میں, پھر کہے گا ابو جی یہی سنائیے. ہوتا کیا ہے, انسان کی فطرت یہ ہے, جب اس کو بار بار کسی چیز کی عادت ڈالی جائے, بار بار وہی چیز پیش کی جائے, وہی چیز سنائی جائے, تو اس سے محبت ہو جاتی ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں گانوں سے ہمارا دل بالکل خوش ہو جاتا ہے, سکون پاتا ہے, جب تک گانے نہ سنے تب تک نیند نہیں آتی. ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں, ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں ہیں, جو بغیر قرآن سنے ہوئے نہیں سوتے ہیں, بغیر قرآن سنے ہوئے ان کو نیند نہیں آتی ہے. اور کچھ ایسے بھی ہیں, اور کمی ہوں گے میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں, اللہ رب العالمین اور کم کر دے بلکہ ختم کر دے ان کی تعداد کو. ایسے لوگ ہیں جو گانے سنے بغیر, فلم دیکھے بغیر ان کو نیند نہیں آتی. انہوں نے اپنی سوچ بنا لی ہے, انہوں نے اپنی سوچ بنا لی ہے. تو بچوں کی سوچ ابھی آپ کے انڈر ہے, آپ کے انڈر کنٹرول ہیں. آپ جیسا کنٹرول کرنا چاہیں, اگر ان کو قرآن کی آیتیں سنائیں تو قرآن کی آیتوں کے عادی ہو جائیں گے. اگر احادیث نبویہ آپ سنائیں تو احادیث نبویہ کے وہ عادی ہو جائیں گے. اگر آپ نے بالکل چھوڑ دیا آزاد, موبائل دے دیا ہے اور کہا جو سمجھ میں آئے سن لو, اچھا بچے گانے سننا ہے سنو, ڈانس دیکھنا ہے دیکھو, تو آگے چل کر کے وہ 1 سال بعد, 2 سال بعد, 5 سال بعد, 10 سال بعد, بلکہ 20 سال بعد کس کا عادی ہوگا؟ وہ ڈانس کا عادی ہوگا. وہ کس کا عادی ہوگا؟ گانوں کا عادی ہو جائے گا, موویز کا عادی ہو جائے گا. لہٰذا اگر ہم اپنے بچوں کو رمضان المبارک میں کچھ بنانا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر موقع نہیں ہے. اگر اپنا مستقبل ان کا سنوارنا چاہتے ہیں تو اس سے اچھا موقع نہیں ہے. اس رمضان کو بچوں کا رمضان اب بنانے کی کوشش کریں. اور صحابہ کرام بھی اس طرح کیا کرتے تھے, صحابیات کا بھی یہی عمل ہوتا تھا. حضرت ربیع بنت معوذ بن عفرہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابیہ ہیں, فرماتی ہیں کہ ہم عاشورہ کے روزے کے بارے میں, عاشورہ کے روزے کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو ہم کیا کرتے تھے, وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَ الصِّغَارِ, ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے. چھوٹے بچوں کو روزہ رکھوانا چاہیے,
ابھی اس کی بات آ رہی ہے. بہرحال وہ کہتی ہیں ہم چھوٹے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے اور ہم مسجد میں چلی جاتی تھی, انہیں بھی لے جاتے تھے اور کیا کرتے تھے, فنجعل لهم اللعبة من العهن, ان کے لیے روئی اور اسی طرح سے اون کے کھلونے بنا دیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کھلونے بنا دیتے تھے. کوئی ایسا کھلونا نہیں جس کے اندر قباحت ہو, جس کے اندر شریعت کی مخالفت ہو. اون اور روئی کے کچھ کھلونے بنا دیتے تھے. اور پھر کیا کہتے تھے, فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ, جب وہ کھانے پینے کے لیے بھوک سے بولتے کھانے کی چاہت ہو رہی ہے, کھانے کی خواہش ہو رہی ہے, تو ہم انہیں کھلونے دے دیا کرتے تھے. کھلونے دے دیا کرتے تھے, وہ کھیلتے تھے اور اس طرح سے وہ بہل جاتے تھے اور وہ مان جاتے تھے. تو اس طرح سے صحابہ کرام چھوٹے ہی میں, بچپن ہی میں روزے کی عادت ڈالتے تھے. تو اپنی عبادت میں یہ کیسے ہوتا ہے؟ اپنی عبادتوں میں بچوں کو شریک کرنے سے ہوتا ہے. کوئی بھی عبادت ہم کریں, اچھی عمل کریں, بلکہ ہمیں ہر عمل اچھا ہی کرنا چاہیے. جب بھی عمل کریں انہیں شریک کریں اپنے ساتھ. سحری میں ہم شریک کریں, افطار میں شریک کریں, نمازوں میں شریک کریں, قرآن کی جب تلاوت کریں تو سامنے بازو بیٹھا کر کے ہم انہیں بتائیں. کچھ نہ کریں تو اپنے تھوڑی سی آواز بلند کر دیں, ہم ساؤنڈ بلند کر دیں اور اس کے بعد اس کو سنائیں. جب وہ کہتا آپ شروع کیے, میں پڑھتا ہوں, وہ خود ہی بولے گا. جب 2 دن 4 دن سنے گا نا, وہ خود ہی کہے ابو جی آپ رکیے میں پڑھتا ہوں, وہ پڑھنا شروع کر دے گا. اس کی زبان اپنی رہتی ہے, وہ اپنی آیتیں تلاوت کرتا رہے گا, پھر کہے گا ابو جی آپ پڑھو. اس طرح سے کیا ہوگا, ایک عادت بن جائے گی. ٹھیک ہے, اس طرح سے عادت بن جائے. ہر عمل میں آپ شریک کیجئے, سحری ہو, افطار ہو یا کوئی بھی عمل ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عادت کو ڈالنے کے لیے بتایا تھا, مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین. جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو کیا کرو, نماز کا حکم دو, نماز پڑھنے کا. تو نماز پڑھنا واجب ہے کیا 7 سال میں؟ کتنے سال میں واجب ہے؟ 10 سال میں, 12 سال میں, 10 سال میں. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا کہا, وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین, اور جب 10 سال کے ہو جائے تو مارو. آپ لوگوں نے جو کہا ماشاءاللہ 10 سال میں, علماء نے کہا ہے 10 سال بھی, لیکن اصل جو اسلام میں ہے وہ بلوغت ہے. اگر بالغ ہو گیا بچہ یا بچی تو اس کے بعد اس کے اوپر نماز بھی واجب ہے, روزے بھی واجب ہے. ٹھیک ہے, اور بعض علماء نے 10 سال کی قید لگائی کیونکہ حدیث میں 10 سال ہے, لیکن یہ کوئی عام قاعدہ نہیں ہے. بہرحال 10 سال تک تو بالکل عادی ہو جانا چاہیے, نماز کا بھی عادی ہو جانا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 3 سے 4 سال کا وقت دیا ہے. 7 سال کے ہو جائے تو عادی بناؤ, بار بار اسے نماز پڑھنے کے لیے تلقین کرو. کبھی چھوڑ دے, کبھی پڑھے, کبھی رکھے روزہ, کبھی نہ رکھے. پھر اس کے بعد 10 سال کے بعد بالکل اسٹک, نہیں رکھنا ہے تمہیں روزہ, تمہارے اوپر واجب ہے, یہ اس طرح سے کرنا ہے. اور اس کے بعد عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ افطار کے وقت بچوں کو دور رکھ دیا جاتا ہے. چلو دن بھر ہم لوگ کیا ہے, تھکے ہوئے ہیں, دن بھر ہم لوگ بھوکے پیاسے ہیں, تم لوگ تو دن بھر کھائے, چلو ہٹو, دور ہٹو. عام طور پر کہتے ہیں نا, بچے بالکل کیا ہو جاتے ہیں, نا امید ہو جاتے ہیں. محبت ان کے دل میں اب والدین کی کم ہو جاتی. دیکھو ہٹا رہے ہیں, کھانے کا ٹائم آیا, اچھے فروٹس جب رکھے ہوئے افطار ہے تو ہمیں ہٹا رہے ہیں. نہیں, بچوں کو سامنے لانا ہے, تھوڑا سا برداشت کرنا ہے. 2 دن 4 دن 10 دن 15 دن, اور اس کے بعد پورا 1 مہینہ گزر جائے تو دیکھیے گا بچوں کے اندر کس طرح سے ان کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی, چینجنگ آئے گی. آپ چاہیں نہ چاہیں اگر ان چیزوں میں شریک کریں تو ان کے اندر ضرور چینجنگ آئے گی. پھر آپ دعا جب کریں, دعاؤں میں وہ اس کو شریک کریں. اللہ تعالیٰ سے مانگو, کیا مانگتے ہو, کیا چاہیے تمہیں, ابو جی یہ لا دینا, نہیں, اللہ تعالیٰ سے مانگو, اللہ تعالیٰ دیتا ہے. آج جو عیسائی اور کرسچن اپنی جو چلا رہے ہیں اس طرح اپنے اداروں کو, اس طرح کس طرح سے ایسے ہی بچوں کو کہتے ہیں مانگو, عیسیٰ مسیح سے مانگو, ٹھیک ہے, یسوع سے مانگو, اور اوپر سے چاکلیٹ گرا دیتے ہیں. چاکلیٹ چاہیے, اوپر سے گرا دیتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ یسوع عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ دے رہے ہیں. اسی طرح سے کیا چاہیے, یہ چاہیے, ادھر سے سائڈ سے لا کر کے دے دیے, عیسیٰ دے رہے ہیں. تو اس طرح سے عقیدہ بدلا جاتا ہے. جب وہ غلط کاموں میں یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم اچھے کاموں میں کیوں نہیں کر سکتے. دھوکہ تو نہیں دیں گے, لیکن یہ کہیں گے دیکھو جو مانگنا اللہ سے مانگو, ابو جی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر اللہ خوش ہو گئے تم سے تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو ضرور دیں گے. اور پھر جب وہ مطالبہ کرے, کسی چیز کی ڈیمانڈ کرے تو آپ اسے لا کر کے دے دیں. دیکھو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے, اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے, کیونکہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, سب رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہے. تو اس طرح سے ہم کریں. اور جب انہیں روزہ رکھنے کی پریکٹس جب کرائیں, بھوک جب لگے, پیاس لگے, تو اس وقت کیا کریں, پانی دے دیں, نہیں فوراً نہ دیں. کیا کریں گے, بھوک لگے, پیاس لگے تو اس وقت ان کی تربیت دیکھیے کس طرح سے انداز میں رمضان المبارک کا مہینہ بچوں کے لیے کیسے بنا سکتے ہیں. اس وقت انہیں احساس دلائی, آپ کو جیسے بھوک لگ رہی نا بیٹے, آپ کو جیسے پیاس لگ رہی نا,
سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بچے ایسے ہیں جو فلاں جگہ ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی دینے والا نہیں ہے. وہ اس طرح سے فقیر اور مسکین کی محبت اس کے اندر بیٹھ جائے گی. فقیر کی مسکین کی غریب کی محبت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی بچے کے اندر. دیکھو فلاں ہے نا, مانگنے والے وہ ان کو کچھ بھی نہیں ملتا, وہ کس طرح سے بھوک کا احساس کرتے ہوں گے, یہ ان کو بتانا ہے. اسی طرح سے ہم جو امن و امان میں ہیں, ہمیں ہر چیز مہیا ہے الحمدللہ, اللہ رب العالمین اور برکت عطا فرمائے, تو اس وقت بتانا ہے دیکھو ہم لوگ ہر چیز کھا رہے ہیں نا, یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے, اللہ رب العالمین کی عنایت ہے. اگر عنایت نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں پا سکیں گے. اس طور پہ آپ کسی صحابی کا ذکر کر دیں, کسی کافر کا ذکر کر دیں, اسی طرح سے کسی قوم کا ذکر کر دیں, بنی اسرائیل کا ذکر کر دیں. جب وہ بچے پانی پھینک دیں یا فروٹس پھینک دیں, ابو نہیں کھانا یہ, وہ لا کے دو, یہ نہیں ہونا, تو اس وقت بنی اسرائیل کا قصہ آپ چھیڑ سکتے ہیں کہ دیکھو ایک قوم گزری ہے, کچھ لوگ تھے جن کو اللہ رب العالمین نے منا سلوا کے نام پہ دیا تھا, نام سے ان کو دیا تھا کھانے کے لیے, انہوں نے ناقدری کی تو اللہ رب العالمین نے انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا. اس طرح سے اگر آپ نہیں کھاؤ گے, آپ اس کی ناقدری کرو گے, ناشکری کرو گے, تو وہ اللہ رب العالمین ناخوش ہو جائے گا, ناراض ہو جائے گا. ان چیزوں کو قرآن و حدیث کے ہم طور پر بتا سکتے ہیں, بس اب یہ سمجھنا کہ قرآن کیا سمجھیں گے بچے, حدیث کیا سمجھیں گے, نہیں, وہ اس عمر میں ہے کہ بچے سمجھیں گے, لیکن زبان ان کی ہونی چاہیے, زبان ہماری ہونی چاہیے, ادائیگی ان کی طرح ہونی چاہیے. اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. اور ان کو جب دعا کے لیے بولیں نا, تو آپ یہ بھی بولیں دیکھو ابو جی بیمار ہے نا, ابو جی کے لیے دعا کرو, وہ دعا کریں گے. اگر آپ سے محبت ہوگی, امی کے لیے دعا کرو, دادا کے لیے دعا کرو. جن سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے بچہ, ان کے بارے میں آپ کہو دیکھو پریشان ہے نا, دعا کر دو. اچھا دعا کرو اللہ رب العالمین اور ابو کو پیسے دے اور تجارت میں برکت دے. اس طرح سے بچوں کا رمضان ہم اس کو بنا سکتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم افطار تیار کریں, سحری تیار کریں, تو اپنے پڑوسیوں کو بھی بھیجتے ہیں, اسی طرح رشتہ داروں کو بھی بھیجتے ہیں, تو انہیں حقوق کی ادائیگی کا ایک اچھا موقع ہے سکھانے کا. حقوق کا احساس اس کے اندر پیدا کرے کہ پڑوسیوں کا کیا حق ہے, دوستوں کا کیا حق ہے, ہمارے رشتہ داروں کا کیا حق ہے. اس طرح سے اسی طرح سے رمضان المبارک میں خاص طور پر سچائی پر پورا دھیان دیں کہ سچ بولنا بیٹے, ورنہ اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے گا اگر جھوٹ بولو گے تو. اس طرح سے بھی اسی طرح سے اگر رمضان المبارک میں خصوص ہے, کیونکہ اس میں زیادہ دھیان دیتے ہیں, ہم سب چیزوں میں دھیان دیتے ہیں, بچوں پر بھی دھیان دیں. جب کسی کی وہ چغلی کرے, کسی کی غیبت کرے, کسی کا جھگڑا آپ کے پاس لائے, تو کہے ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, غصہ ہوتا ہے. تو آپ کیا کرو, معاف کر دو, ان کی بات نہ بولو. اگر ایسا بولو گے نا تو اس کو غیبت کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ناراض ہوتا ہے. یہ چیزیں ہم اسی طرح سے ان کو بتائیں. اور جیسا کہ بتایا, ہر اٹھتے بیٹھتے جو ہم دعائیں کرتے ہیں, ان دعاؤں کو بچوں کے سامنے بلند آواز سے پڑھیں. جب بھی پانی پئیں, کھانا کھائیں, تو کیا بسم اللہ زور سے بولیں, تو بسم اللہ سیکھ جائے گا. اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں, ورنہ آپ رٹتے رہیں, سال بھر بولتے رہیں بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ, نہیں کھاتا. دائیں ہاتھ سے کھانا, کبھی آپ بایاں ہاتھ ایسے نہیں بھول گیا میں, ایسے ہاتھ کرنا ہے, ٹھیک ہے, ابو جی بھول گئے, دائیں ہاتھ سے کھانا نا بیٹے. اور وہ اگر بایاں ہاتھ الٹا ہاتھ لگائے تو سیدھا ہاتھ اس کا آگے کر دینا ہے. اس طرح سے تربیت ہم کریں, اس طرح سے ان کی تربیت کریں. سوتے وقت دیکھو یہ دعا پڑھ لو, اللہم بسمک اموت واحیا وغیرہ, اس طرح سے. اسی طرح سے اسلام کے اگر کچھ اور تمیز آ گئی بچے کے اندر, تو اسلام کے ارکان, اسلام کے ایمان کے ارکان, یہ بھی ہم ان کو بتا سکتے ہیں. اسی طرح سے کلمہ توحید, جب تھوڑا بچہ ہوشیار ہو جائے, سمجھنے لگے, تو توحید کی محبت کو کوٹ کے اس کے اندر بھر دینا ہے, کیونکہ الحاد کا وہ شکار نہ ہو, کبھی بھی وہ اسلام کو نہ چھوڑنے والا بنے. ان چیزوں کو ہم ان کے اندر کوٹ کر بھر دیں. لا الہ الا اللہ کیا معنی ہے بہتر طریقے سے, اور وہ چھوٹے سے ہوگا. آپ جائیں گے 10 سال کے بعد, 15 سال کے بعد, سب کچھ پڑھنے کے بعد اس کے اندر وہ ڈالیں گے, کبھی بھی نہیں ہوگا. اس لیے یہ کرنا ہے. اسی طرح سے اپنی ماں اور بہنوں سے گزارش میں کرتا ہوں کہ خاص طور پر بچے ماں کے پاس زیادہ رہتے ہیں, زیادہ وقت بتاتے ہیں, زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. تو کیا کرنا ہے, بچوں پر زیادہ دھیان ماں کا ہونا چاہیے. بچوں پر ماں کا دھیان زیادہ ہونا چاہیے. اور ان کے ساتھ جب بھی وہ رہیں تو اسی طرح سے اپنا بالکل مزاج چینج کر دے, بچوں والا بنانے, اور اس کے ساتھ اچھے سے برتاؤ کرے. عام طور پر آج دیکھا جاتا ہے جب بھی پریشان کرتے ہیں بچے, موبائل دے کر کے سائڈ کر دیے, وہ اپنے دوستوں سے بات کر رہے ہیں, وہ اپنے کھانا بنا رہے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن بچوں پر دھیان نہیں دیتے. آپ جو بھی کر رہے ہیں ان تمام چیزوں پر یاد رکھیے گا بچوں کی نظر ہوتی ہے. امی کیا کر رہی ہیں, کیا بات کر رہی ہیں, کیا دیکھ رہی ہیں, جو امی دیکھیں گی وہی بچہ دیکھے گا. جو ماں دیکھتی ہے وہی بچہ دیکھتا ہے, جو ماں سیکھتی ہے وہی بچہ سیکھتا ہے. اسی طرح سے بچے کبھی کبھی ڈر جاتے ہیں, تو اس وقت بھی ان کے اندر کیا, کسی سے نہیں ڈرنا, صرف اللہ سے ڈرنا. 4 بار آپ بولیں گے نا, 5ویں بار وہ خود بولے گا ابو جی کسی سے نہیں ڈرنا, صرف اللہ سے ڈرنا. اگر گر گئے نا
تو بتانا ہے کون اٹھائے گا؟ اللہ تعالیٰ اٹھاتے. کون گراتا؟ اللہ تعالیٰ گراتے. اس کے اندر اللہ کی محبت بھی ڈالنا ہے, اللہ کا ڈر بھی ڈالنا ہے, اور پھر انجام دیکھیے آپ انشاءاللہ العزیز وہ بڑے ہو کر کے کچھ بڑا ہونے کے بعد ہی انشاءاللہ وہ تمام چیزوں سے واقف ہو جائے گا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ جو بہت بڑے محدث مفسر اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں, علامہ ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ شروع سے بچوں پر دھیان نہ دینا یہ بہت برا عمل ہے, اور بعد میں لوگوں کو پچھتاوا ہوتا ہے جب وہ بگڑ جاتے ہیں, جبکہ بگڑنے اور فساد ان کے بگڑ جانے کا سبب ان کے والدین ہوتے ہیں. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا ہے عام طور پر والدین کو شکایت ہوتی ہے میرا بچہ دیکھیے 10 سال کا ہو گیا, 15 سال کا ہو گیا, بچہ روزہ نہیں رکھ رہا ہے, نماز نہیں پڑھ رہا ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ کس لیے ہے؟ بچوں کے لیے بھی تو ہے, ان کے لیے بھی غنیمت ہے. تو اس کو غنیمت جانے, ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ان کو شریک کریں. انشاءاللہ العزیز کسی والدین کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا. ہم کیا کرتے ہیں, بچوں کو لائٹ لیتے ہیں بچوں کو, اور اس کے بعد جب وہ بڑا ہو جاتا ہے, جب وہ اس عمر کو پہنچ جاتا ہے, اس ایج کو پہنچ جاتا ہے, جب وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے, تب ہم ان کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں والدین کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ تمام چیزیں جو بتائی گئی یہ نابالغ بچوں کے لیے, چھوٹے بچوں کے لیے ہے, اور بڑے بچوں کے لیے تو چھوٹے بچوں کے لیے ہے, اور چھوٹے بچوں پر فرض نہیں ہے, جیسا کہ بتایا روزے بھی فرض نہیں ہے, نماز بھی فرض نہیں ہے, اور کچھ بھی. لیکن عادت ڈالنے کے لیے علامہ ابن عثیمین نے بھی کہا عادت ڈالنے کے لیے اسے روزہ بھی رکھوایا جائے. لیکن روزہ کیسے رکھوایا جائے؟ ایسا نہیں کہ بالکل اسٹک کے ساتھ, ٹھیک ہے, کہ تم کو روزہ رکھنا ہے 14 گھنٹے 15 گھنٹے کا نہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس کو نقصان پہنچتا ہے. اس سلسلے میں 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں, ایک وہ جو اس انتہا پر ہے, ایک وہ اس چھور پر ہے. کیسے؟ کچھ ایسے ہیں جو بچوں پر بہت زیادہ سختی کرتے ہیں, تمہیں روزہ رکھنا ہے تو رکھنا ہے, فجر کی نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے, خواہ تم 4 سال کے رہو, 5 سال کے رہو, 7 سال کے رہو, پڑھنا ہے, کیونکہ اسی وقت عادت ڈالنی ہے. اور اگر وہ نہیں رکھتے تو ان کو مارتے بھی ہیں, جبکہ مارنے کا حکم نہیں ہے, مارنے کا حکم 10 سال میں, ٹھیک ہے, تو ان کو رکھاتے بھی. ایسے لوگ بہت سارے ایسے بھی بچے ہیں جن کی فطرت ایسے نہیں, اور سب کی طاقت الگ الگ رہتی ہے. تو بہت سارے ایسے بھی بچے دیکھنے کو ملے جو والدین نے زبردستی روزہ رکھایا, پانی کی پیاس اور شدت سے بھوک اور پیاس کی شدت سے وہ جان کھو بیٹھے. ایسے بھی لوگ ملتے ہیں. اور اس طرف بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بچے کو روزہ بھی نہیں رکھواتے, نماز بھی نہیں پڑھاتے. کیا کہتے ہیں؟ بچہ ہے بھی, 7 سال کا ہو بچہ ہے, 10 سال کا ہو بچہ ہے, 15 سال کا ہو گیا بچہ ہے. اگر روزہ رکھے گا بچہ کیا ہوگا؟ کمزور ہو جائے گا. ابھی ایگزام ہے, ابھی کیا ہے, ابھی اسکول جانا ہے, ابھی فلاں ٹیوشن جانا ہے, ابھی یہ کام کرنا ہے, وہ کام کرنا ہے. پھر یہی کام جا کے پروجیکٹ میں بدلتا ہے اور بڑے بڑے کاموں میں بدل جاتا ہے. کیا وہ بچہ کبھی رکھ سکتا ہے روزہ؟ 10 سال نہیں, 15 سال نہیں, اگر 50 سال کا ہو جائے تب بھی وہ بچہ روزہ نہیں رکھ سکتا. اور یہ بچپن سے ہی اگر کریں تب بعد میں جا کر 15 سال تک آپ کہیں گے بچہ ہے, اور جب 20 سال کا ہو جائے تو روزہ رکھو, نہیں ہو سکتا. میں اپنی بات بتاؤں, اپنے ایک رشتہ دار ہیں, بہت ہی قریبی رشتہ دار, جو 45-50 کے قریب کے ہیں ایج ان کی. وہ کیا ہے, اپنے بچوں کو بولتے ہیں بچے روزہ رکھو. بچے بولتے ہیں ابو آپ نہیں رکھتے. دیکھیے کس طرح سے بچوں کا مائنڈ کیسا ہوتا ہے. ابو نے آپ نہیں رکھتے تو روتے ہوئے کہتے ہیں, یہ کرتے ہوئے افسوس جتاتے ہوئے, دیکھو میرے والدین نے مجھے بچہ سمجھ کر کے ہمیشہ روزہ چھڑوایا ہے, نماز سے دور کیا ہے کہ نہیں تم کمزور ہو, نہیں رکھ سکتے, نہیں پڑھ سکتے نماز, تم اس سے دور ہی رہو. اس لیے میں نہیں رکھ پاتا. ابھی بھی اگر رکھوں 1-2 روزہ رکھوں بالکل کمزور ہو جاتا ہوں, اپنے آپ کو چلنے پھرنے کے قابل نہیں سمجھتا. اس لیے ابھی تم لوگ روزہ رکھو. اگر ابھی روزہ رکھو گے تو ہماری عمر میں تمہیں پچھتانے کی ضرورت اور افسوس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہی وہ کہتے ہیں ہمیشہ اپنے بچوں سے, کیونکہ بچوں کی طاقت اور اس کا مائنڈ جیسا آپ سیٹ کریں گے نا ویسا سیٹ رہے گا. اگر کسی کا مائنڈ سیٹ ہے کہ مجھے رکھنا ہے روزہ, اور ایسا بچوں کو کر دیجئے اپنے اس رمضان کے عمل کے ذریعے سے, رمضان کی تربیت کے ذریعے سے, وہ رمضان کے آنے سے پہلے وہ بالکل تیار رہے. ابو رمضان کب ہے, رمضان پھر کب آئے گا, رمضان چلے جانے کے بعد ابو وہ مہینہ کب آئے گا جب ہم لوگ بھوکے رہتے تھے, وہ مہینہ کب آئے گا جب رات میں اٹھ کے کھانا کھاتے تھے. اس طرح سے ہم ان کے دل کو, ان کے ذہن کو, ان کے دماغ کو ہم ویسا بنائیں. اسی طرح سے اگر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو انعام اور پرائز چاہتے ہیں تو ان کو کیا کریں, ہم ان کے لیے ویسا ہی ہم انتظام کریں کہ اگر وہ روزہ رکھتے ہیں بچے, اگر روزہ رکھیں نا آپ تو کیا کروں گا میں, ایسا انعام دوں گا. کیا چاہیے بتاؤ, یہ چاہیے, ٹھیک ہے میں لا کر کے شام میں دیتا ہوں. اگر وہ روزہ رکھ لے تو ٹھیک ہے, ان کو لا کر کے دے دیں. اگر نہ بھی رکھیں کوئی بات نہیں, 4 گھنٹے کا روزہ, 5 گھنٹے کا روزہ رکھائیں, آپ 2 گھنٹے کا روزہ رکھائیں. بچے اس وقت سے اس وقت تمہارا 1 روزہ ہو جائے گا, بس اتنا ہی رکھنا ہے, اس سے زیادہ نہیں. اس طرح سے ہم ان کے ساتھ کریں.
بچے والدین سمجھتے، آخری بات بول کر بات ختم کرتا ہوں، والدین سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں پر شفقت کر رہے ہیں، رحمت کر رہے ہیں اور ان کو روزہ نہ رکھوا کر اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ یہ ان کے اوپر ظلم ہے۔ علامہ ابن عثیمین کہتے ہیں یہ شفقت اور رحمت نہیں ہے بلکہ ان پر ظلم ہے۔ شفقت اور رحمت تو یہ ہے گمراہی سے اور غلط راستے سے ہٹا کر کے وہ سیدھے راستے پر والدین لگائیں۔ یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اسی طرح سے امام مالک رحمہ اللہ، آخری بات، امام مالک رحمہ اللہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو صحیح سے نماز نہیں پڑھ رہا تھا، خشوع و خضوع نہیں، ارکان پورے نہیں کر رہا تھا، تو دعا مانگی، اے اللہ اس کے اہل و عیال پر رحم فرما۔ کیا کہا؟ اس کے بچوں پر رحم فرما۔ تو ایک آدمی نے کہا، ان سے کہا گیا کہ بچوں پر کیوں رحم کی دعا کر رہے ہیں آپ؟ نماز تو وہ صحیح سے نہیں پڑھ رہا۔ کہا بچے اپنے بڑوں کو دیکھ کر کے سیکھتے ہیں، جب یہ نماز صحیح سے نہیں پڑھ رہا ہے تو گویا اس کے بچے بھی اسی راستے پر چل کر صحیح سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کی تربیت پر اس رمضان المبارک میں خصوصی طور پر دھیان دیں اور رمضان کو ایسا سمجھ لیں کہ ہم انہی کا رمضان ہے۔ وہ ہر چیز سے افطار سے پہلے افطار کے لیے وہ ویٹ کریں، انتظار کریں، سحری سے پہلے وہ اٹھ جائیں، اور اسی طرح سے جب آپ مسجد کے لیے جائیں نماز کے لیے مسجد کو جائیں تو آپ کے پیچھے پیچھے زبردستی جائے اور نہ لے جانے پر وہ روئے، آنسو گرائے۔ ایسا ہونا چاہیے رمضان کو، ایسا ہم ان کے لیے بنا لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی اولاد کی تربیت اور انہیں عبادت سے محبت پیدا کرنے میں ہماری مدد اور نصرت فرما۔ رب العالمین جو کچھ ہم پر واجب ہے اولاد کے تئیں، رب العالمین ان تمام کی ادائیگی کی ہمیں توفیق دے، اور ہم سب کو رمضان المبارک کا روزہ، اس کی عبادتیں اور اس کے تمام اعمال بھرپور طریقے سے محنت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔